پیارے دوستو، میرے اس چینل پر آپ کو پرانی یادیں، اردو اقوال اور خوبصورت اسٹوریز ملتی رہیں گی۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے دینے کے ساتھ ساتھ اپنی چوائس کا بھی انتخاب ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت لقمان کسی رئیس کے غلام تھے اور اس کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ رئیس ان کی خدمت گزاری، دانائی اور ایمانداری سے بہت متاثر تھا، ان کو بہت عزت دیتا اور بہت محبت کرتا تھا۔ تاجر کا معمول تھا کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا تو حضرت لقمان کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتا اور اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرتا۔ ایک دن رئیس نے کہیں سے خربوزہ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک کاش کاٹ کر حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے وہ کاش کھائی تو رئیس نے پوچھا کہ کیسا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، آپ کی دی ہوئی چیز پھیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ رئیس بہت خوش ہوا اور ایک کاش اور کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ بھی نوش فرما لی۔ اسی طرح رئیس کاشیں کاٹتا رہا اور آپ کو پیش کرتا رہا اور آپ کھاتے رہے اور تعریف کرتے رہے۔ جب آخری کاش بچی تو رئیس کے دل میں آیا کہ اتنا میٹھا خربوزہ مجھے بھی چکھنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے کاش منہ میں رکھی فوراً تھوک دی۔ خربوزہ تو انتہائی کڑوا تھا۔ رئیس بڑا حیران ہوا اور اس نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ حیرت ہے، آپ اتنا کڑوا خربوزہ میٹھا کہہ کر کھاتے رہے، کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ حضرت لقمان نے سر جھکا کر اور آہستہ آواز میں بولے، آقا، میں نے آپ کے ہاتھوں سے دنیا کی شاندار نعمتیں کھائی ہیں، یہ پہلی نعمت تھی جو ذرا سی کڑوی تھی۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک ایسے شخص سے شکایت کروں جس نے ہمیشہ مجھے پہلے کھلایا اور بہت اچھا کھلایا۔ آقا، میں آپ کے مہربان ہاتھوں سے زہر تک کھا سکتا ہوں، تو یہ کڑوا خربوزہ کیا چیز ہے؟ یہ سن کر رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھی یہ واقعہ سوچ کر رونا آ جاتا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف پر اللہ سے شکوہ کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مالک کی ہزار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، پھل، غذا اور ان کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں جو مسلسل استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ذرا سی تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی محرومی آ جائے تو فوراً شکوہ کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ غیرت کا تقاضا تو یہی ہے، نہ کہ جس مالک کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس کی طرف سے آنے والی تھوڑی سی مصیبت میں بھی ناشکری مت کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔